أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ انعام کی آیات ہیں، 7ویں پارے کا آخری صفحہ ہے. گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا، اپنی قدرت کا تعارف فرمایا کہ بندہ اللہ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے، اس کی بڑائی کو پہچانے. اللہ کو پہچاننا صفات کے ذریعے ہوتا ہے. بندہ جب اللہ کے صفات پر غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. اصل چیز ہے معرفت، کہ بندہ اللہ کو پہچانے. جتنا دل پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کھلے گی اتنا یقین بڑھے گا، اتنا توکل بڑھے گا، اتنا اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کا جذبہ بڑھے گا. یہ چیز بہت ضروری. اسی لیے قرآن پاک کا ایک بہت بڑا مضمون ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے صفات کو بیان فرما رہے ہیں. ایک صفت یہ بھی ہے بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. بدیع کہتے ہیں اس ذات کو جو بغیر سیمپل کے، بغیر میٹیریل کے کوئی چیز بنانے والا. انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اسے سیمپل چاہیے یا کم سے کم میٹیریل چاہیے. بغیر مادے کے، بغیر جو ہے میٹیریل کے وہ نہیں بنا سکتا. اتنی بڑی بلڈنگ ہے، بنانا ہے تو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، بدیع کہتے ہیں ایجاد کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا. کچھ بھی تھا ہی نہیں ہے. اسی لیے یا بدیع العجائب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے امر کن سے، اپنے فیصلے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. تو سوچیں کتنے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں، اس کی قدرت کیسی ہے. بدیع السما. بدعت اسی سے کہتے ہیں. بدعت کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو دین میں ایجاد کر دینا، نئی چیز دین میں لانا، جو تھی نہیں دین میں اس چیز کو لا رہے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں بدعت. تو یہ عربی کا وہی لفظ ہے. تو بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. اس کے لیے کہاں سے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ اس کے پاس بیوی ہی نہیں.
بہت سے لوگوں نے اللہ کے ساتھ جو شرک کیا ہے، اللہ کا بیٹا تسلیم کیا، اللہ کی بیوی تسلیم کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کا وہ خالق ہے، وہ بنا ہوا نہیں ہے، وہ بنانے والا ہے۔ وہ خود بنا ہوا نہیں ہے، وہ بنانے والا ہے، خالق ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور پیدا کرنے کے بعد ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ پیدا کر کے وہ بھول نہیں گیا، بلکہ ہر چیز کو انسان پیدا کر کے بھول جاتا ہے۔ کسی چیز کو بنایا، رحال بنانے والا رحال بنایا، بنانے والے کو پتہ نہیں کہ یہ کہاں پر ہے، یا ICF میں ہے، فری مونٹ میں ہے، کہاں ہے اس کو پتہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی پیدا کرتے ہیں، ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ۔ پچھلے اگر آیات ہمارے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو دانے سے یعنی بہترین قسم کا پھل نکالنے والے، گٹلی سے بہترین قسم کا پھل نکالنے والے، مردے سے زندہ کرنے والے، زندے سے مردہ کرنے والے۔ ذالکم اللہ فالق الاصباح، صبح کا مالک اللہ ہے۔ اصبحنا اصبح الملک للہ رب العالمین، جعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اسی نے بہترین ہمارے لیے رات بنائی۔ رات آتی ہے تو آدمی جو ہے ساری تھکاوٹ اتار لیتا ہے، اور چاند اور سورج کا نظام بنایا جس سے ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں کہ ہم دن متعین کر سکتے ہیں، ہفتہ متعین کر سکتے ہیں، مہینہ متعین کر سکتے ہیں۔ چاند اور سورج کا سسٹم اگر نہیں ہوتا تو پھر مہینوں کا نظام کیسے ہوتا، ہفتوں کا نظام کیسے ہوتا، پھر ہم سوچتے کہ ہماری سیلری آج ملنے والی ہے، آج 1 دسمبر ہے، کیسے پتہ چلتا؟ یہ جو چاند اور سورج کا نظام تھے، پھر اس سے پتہ چلتا مہینہ مکمل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ نظام بنا رہے، تو سارے تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، یہ ہے اس کی صفات، یہ ہے اس کی قدرت، یہ ہے اس کی کاریگری۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، بس اسی کے بندے بن کر رہو، بس اسی کے بندے بن کر رہو۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت، ایک ہے عبودیت، 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ جس کو اردو میں اگر کہیں تو ایک ہے عبادت، ایک ہے بندگی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ بندگی کے لیے، ہماری پیدائش کا مقصد بندگی ہے، ہماری پیدائش کا مقصد عبادت نہیں ہے۔ عبادت جو ہے وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ ہے، یعنی اب عشاء پڑھ لیے، اب عشاء فجر صبح میں پڑھیں گے، اب ہمارے عشاء کے اور فجر کے درمیان 11 گھنٹے کا فاصلہ ہے، وقفہ ہے، تو بھئی ہم کیا اب آزاد ہو گئے؟ بھئی اب تو عبادت ختم ہو گئی نا، عبادت ختم ہو گئی لیکن بندگی باقی ہے۔ اب میں گھر جاؤں گا تو بندگی ہے، کھانے میں بیٹھوں گا تو وہاں بندگی ہے، سونے میں بستر پر جاؤں گا تو وہاں بندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بستر پر جاتے تھے؟ جب آپ بستر پر جاتے تو اللہ کی نعمت کو یاد کرتے، الحمدللہ الذی کفانا وآوانا فکم من لا کافی لہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھلایا پلایا ٹھکانہ دیا۔ کتنے دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں، آپ بستر پر بیٹھ کے دعا کرتے تھے، یہ بندگی ہے۔ پھر آپ جو ہے سوتے تو کیسے سوتے؟ وضو فرماتے، پھر آپ جو ہے نا کچھ دعائیں پڑھتے، اللہ کو یاد کرتے، اور وضع یدہ علی خد الایمن، اپنے ہاتھ کو جو ہے نا داہنے گال پر رکھتے اور سو جاتے۔ وہ جو پوزیشن ہے نا وہ آدمی کو قبر کی یاد دلاتی ہے۔ قبر میں آدمی ایسے ہی سوتا ہے۔ جب سوتے ہوئے آدمی کو آخرت یاد آئے، 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دیتے۔ اگر اس چیز سے ہٹ کر غفلت سے سوئیں گے تو کہاں سے آخرت یاد آئے گی؟ تو یہ ساری عبودیت یہ چلتی رہتی ہے۔ پھر صبح اٹھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ بسم اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ اپنے ہتھیلیوں سے
اپنے ہاتھوں کے پشت سے اپنے آنکھوں کو ملتے، پھر اس کے بعد دعا پڑھتے احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پھر تو بندگی جو ہے نا یہ ہمیشہ 24 گھنٹے کا عمل ہے۔ عبادت جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم، عبادت کے معنی حکم پورا کرنا، بندگی بندہ بن کر رہنا، فاعبدوا۔ تو اسی لیے جو ہے نا دو چیزوں میں ہم فرق نہیں کر پاتے، تو اسی لیے ہمارا مسئلہ کیا ہوا، ہم عبادت کو دین سمجھے ہیں اور اپنی معاشرتی اور معاملاتی زندگی کو دین سے خارج کر دیے۔ سمجھ رہے نا کہ دیکھیے نماز پڑھیں گے، چلو نماز میں ہم کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب نماز کے بعد جب ہماری زندگی کے دوسرے اعمال آتے ہیں تو اس میں کیا ہے، اس میں ہمارے پاس کلچر ہے، ہماری دوسری تہذیب ہے، نہیں ایسا نہیں۔ تو اسی لیے عبادت عبودیت پر لے جاتی ہے۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبودیت کا معنی بندہ بن کر رہنا ہے بس، اور بندہ ہماری ایک صفت ہے، کیفیت ہے، وہ 24 گھنٹے کمانا ہے، بندہ بن کے خرچ کرنا ہے، بندہ بن کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت کو بندہ بن کر لیتے تھے اور بندگی کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ تو ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، بس اسی کے بندے بن کر رہو، اسی کی بندے۔ سوچے کتنی بڑے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کی بندگی کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ وکیل کہتے ہیں کاموں کا بنانے والا، کاموں کا بنانے والا۔ اب اس کے کیسے کیسے کام یہاں بنا رہا ہے، دیکھیں رات اور دن کا نظام کسی حکومت کے قبضے میں نہیں، لیکن وہ بنا رہا ہے۔ یعنی اتنا بڑا کام بنانے والا، وہ میرا کام نہیں بنا سکتا، وہ میرا کام نہیں بنا سکتا۔ سوال ہے اچھا بنانے کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ تم میرے بندے بنو، میں تمہارے کام یوں ہی بناتا رہوں گا۔ تو بندہ سوچے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ جب ہم اللہ کے صفات کو سنیں کہ بھی اللہ ایسے خوبصورت صفات والے ہیں، ایسے قدرت والے ہیں، دیکھنے کو جی چاہتا نہیں چاہتا؟ دیکھنے کو جی چاہتا ہے کہ ایسے اللہ جو جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، چاند اور سورج کا نظام چلایا، رات اور دن کا پیدا کرنے والا، رات میں سکون ایسے اللہ کو تو دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے دکھائیں گے۔ لا تدرکہ الابصار، اس دنیا میں تمہاری آنکھیں اسے ادراک کر نہیں پاتی، استعداد ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں تم اسے دیکھ سکو۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مرنا پڑے گا، اور مرنے کو تحفہ کہا گیا موت۔ حدیث میں مومن کے لیے موت کو تحفہ کہا گیا۔ تحفہ اسی لیے ہے کہ وہاں وہ تحفہ ملنے والا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لا تدرکہ الابصار، اس دنیا میں تمہاری آنکھیں اسے دیکھ نہیں پاتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ پوری طرح احاطے کے ساتھ اس کی نگاہیں تم پر ہیں، گھر میں، تنہائی میں، کمرے میں، جاب پر بیٹھے ہوئے، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کسی سے تنہائی میں بات کر رہے ہیں، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ کہیں بھی وہ چیز جو ہے نا، یہ علم جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کو کب دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ انکم سترون ربکم، انکم سترون ربکم، یقیناً تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ کما ترون ھذا القمر، جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی تمہیں نہیں ہوگی، اسی طرح اللہ تمہیں اپنا دیدار کیسے کہ اللہ دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں، اور یہ سب سے بڑی جنت کی نعمتوں میں بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ ہمارے ہر حال کو دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، یہ چیز عمل صحیح کرنے کے لیے کافی ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے واچ کر رہا ہے۔ اور کیسے؟ میں کہیں بھی چھپ کر تنہائی میں آنکھ میں، وَهُوَ اللَّطِيفُ، وہ بہت ہی باریک بین ہے، بہت ہی باریک، یعنی وہ لطیف کا ایک ترجمہ بہت مہربان، اور ایک ترجمہ ہے بڑا باریک بین ہے، الخبیر، اور وہ خبر باخبر ہے، بہت زیادہ خبر رکھنے والا، ہمارے عمل کی، ہمارے خیالات کی، ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے۔
قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں پہنچ چکی ہیں۔ اب اتنی پیاری نشانیاں اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے پہچانو۔ قد جاءکم، آ چکی تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصائر، بصیرت کی، بصائر کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کو پہچانو، آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، رات دن، چاند سورج، پہاڑ، ہوا، بادل، یہ سارا نظام، کھانے پینے کی، پانی، پھل، پھل کا کلر، پھل کا مٹھاس، پھل کی، یعنی ساری چیزوں کو دیکھ کر کسے؟ بصائر من ربکم۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آ چکی ساری نشانیاں، فمن ابصر فلنفسی، جو غور سے دیکھے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، ومن عمی، جو اندھا بنے گا، جو ان ساری نشانیوں کو جو ہے نا غور سے نہیں دیکھے گا، اندھا بن کر دیکھے گا، انہیں عبرت نہیں لے گا، فعلیہا، وبال تو اس کا اسی پر ہوگا، وما انا علیکم بحفیظ، ہم تم پر کیا نہیں ہیں؟ حفیظ نہیں، یعنی مطلب نگران، یعنی کہ بھئی کہ زبردستی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قل، کہیے، وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر جو ہے نا محافظ نہیں ہوں کہ تمہیں جو ہے نا یہ زبردستی کراؤں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں مختلف طریقوں سے تمہارے سامنے پیش کی۔ نصرف عربی میں کہتے ہیں صرف یصرف تصریفا، مختلف طریقوں سے بات، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، کبھی کھانے کی بات ہو رہی ہے، کبھی فروٹس کی بات ہو رہی ہے، کبھی کھجور کی گٹلی کی بات ہو رہی ہے، کبھی چاند، کبھی سورج، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرانے کے لیے کتنی نشانیاں ادھر ادھر سے، پورے مقصد اللہ کو پہچانو۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، چاہیے تو یہ تھا کہ تم جو ہے نا اس کو مان لیتے، لیکن تمہاری ہٹ درمی یہ ہے کہ تم نے کیا کہہ دیا، تم نے بڑی بات کہہ دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانیاں بیان فرما رہے تھے تو وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، یہ تو کٹ اینڈ پیسٹ ہے، لگتا ہے آپ کہیں پڑھ کے آ کے سنا رہے ہیں، لگتا ہے آپ کہیں سے جو ہے نا وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، دَرَسْتَ کے معنی آپ نے کسی سے سیکھا اور آ کر جو ہے ہمیں سنا رہے ہیں۔ آدمی جو ہے نا کہیں کا بھی لا کے لگا دیتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کے تمام وسائل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور رکھ کے اللہ نے اپنی طرف سے علم دیا، یعنی استاد آپ کا نہیں، مکتب آپ کا نہیں، مدرسہ آپ کا نہیں، اسکول آپ کی نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، کوئی جو ہے نا قلم چلانا نہیں سیکھے، کوئی پڑھنا نہیں سیکھے، علم حاصل کرنے کے جتنے سورس ہو سکتے ہیں نا وہ سارے سورس سے اللہ تعالیٰ آپ کو دور رکھ کے علم اتنا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ آپ پر اللہ کی وحی آتی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ لوگ اتنے ضدی ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو سن کر، علمی باتوں کو سن کر کہا یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے علم نہیں ہے، آپ نے کہیں سے پڑھ کر جو ہے نا کہیں سے سن کر وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم نے تو بیان کر دیا اس قوم کے لیے جو جان لے، جو اچھی طرح جان لے، ایمان لے آئے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کیجیے، پیروی کیجیے اس چیز کی طرف جو آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کی گئی۔ وحی دو ہوتی ہے، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا معنی ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ بھی وحی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث پاک ہے۔ تو ہمیں جو ہے دونوں چیزوں کو فالو کرنا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، میری سنت، اس کو اتبع، کس کے پیچھے چلے؟ آدمی کس کے پیچھے چل کر اللہ کی طرف پہنچتا ہے؟ ما اوحی الیک من ربک، اس چیز کی طرف جس کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کی گئی۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے بیہودہ اعتراضات سے اگنور کیجیے، اعراض کیجیے۔ دیکھو کتنی بڑی بات بول دی ہے، آپ اللہ کی بات کہہ رہے ہیں اور مشرکین کہہ رہے ہیں آپ کہیں سے سن کے آ کے بیان کر رہے ہیں، آپ کہیں سے جو ہے نا کسی سے پڑھ کے آ کے سنا رہے ہیں، یہ اللہ کی بات نہیں۔
اتنی بڑی بات سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ باتیں ان کے لیے بیان کی ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں، اور رہی یہ مشرکین، آپ ان کی بات کو اگنور کیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حرص تھی کس چیز کی؟ ہدایت کی، کہ لوگ مان لیں، لوگ اللہ کو تسلیم کر لیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو سب ہدایت والے ہو جاتے، کوئی مشرک نہ ہوتا۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی سنت، دو چیزیں الگ الگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اصولی طور پر ایک ہے اللہ کی مشیت، مشیت کے معنی جو اللہ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ ایک اللہ کی سنت ہے، سنت کے معنی اللہ نے دنیا کو ایک ترتیب پر چلایا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ طلب جس کے اندر ہوتی ہے اسی کو دیتے ہیں۔ جسے چاہے نماز پہ کھڑا سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے جس میں طلب ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے توفیق کے دروازے کھولتے، وہ آ کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے جیسے مثال کے طور پر ایگزام ہو رہا ہے، سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، اور ایک وہ جو ہے جو استاد ہے وہ میں سب کو چاہوں تو پاس کر سکتا ہوں، پھر کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ اگر پاس ہی کر دیں سب کو تو پھر امتحانی کیا ہوا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتے ایک بھی زمین پر شرک کرنے والا نہ ہوتا۔ قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ نے یہ بات بیان کی، إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، ایسی ایسی نشانیاں ہم اتارتے ان کی گردنیں جھکا دیتے، گردنیں تک جھکی۔ اللہ تعالیٰ بڑی یہ قدرت کی بات ہے، ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کی مشیت۔ قدرت کیا ہے؟ ایک بھی کافر مشرک نہ ہوتا، لیکن سنت اللہ نے دنیا کو امتحان کا بنایا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ ایک تعلیم دی جا رہی ہے، حدیث میں بھی گزشتہ ادب المفرد میں ایک حدیث ہم نے پڑھی کہ کوئی شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی اپنے والد کو گالی نہ دے۔ تو صحابہ نے کہا والد کو کون گالی دے گا؟ والد کو گالی دینے کا کیا مطلب؟ فرمایا اگر تم کسی کے والد کو برا کہو گے تو وہ تمہارے والد کو برا کہے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیوں تم اس کے والد کو برا کہہ رہے ہو؟ جس کی وجہ سے وہ تمہارے والد کو برا کہہ رہا ہے، اس لیے کسی کے والد کو برا ہی مت کہو۔ ایک اصول ہے، اور اس میں کئی چیزیں ہیں۔ بعض مرتبہ کیا ہے، آدمی جو ہے نا باطل میں اور ناحق کوئی بات کرتے کرتے اتنا اس میں کھو جاتا ہے، حق کے خلاف ہی بولنے لگتا ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں میں دین کے بارے میں بات کر رہی ہوں، یہ دینداروں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط کرنا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سب یسب کہتے ہیں برا کہنا، گالی دینا۔ ہاں، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر یہ جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا، جتنے بت ہیں، تم ان کو برا مت کہو، تم ان کو گالی مت دو، گالی مت دو، برا مت کہو۔ دلائل کی روشنی میں جتنے بھی غیر اللہ ہیں ان کی بات کرنا یہ تو حق ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں ہے نا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، ارے جن کو تم پوجا کر رہے ہو کیا ان کے ہاتھ ہیں جو پکڑ سکے، ان کے پیر ہیں جو چل سکے؟ نہیں۔ کیا وہ سن سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے کہہ رہے ہیں ذرا غور تو کرو، جس کو تم پکار رہے ہو کیا وہ سن سکتے ہیں؟ هل يسمعونكم إذ تدعون، جب تم پکارتے ہو کسی ضرورت میں کیا وہ جواب دیں گے؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا وہ نفع دینے کی قدرت ہے، کیا نقصان پہنچانے کی قدرت ہے؟ یہ تو حقیقت ہے، یہ گالی دینا مطلب نہیں ہے۔ گالی دینے کا مطلب توہین کی باتیں کرنا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا ہمارے خدا کے بارے میں کیا کہے، انجانے میں وہ کیا کہے، اللہ کو برا بلا کہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے ہر قوم کے لیے اس کی برائی کو مزین کر دیا، ہر قوم کے لیے، لِكُلِّ أُمَّةٍ،
مشرکین کو شرک بڑا مزیدار نظر آ رہا ہے، بدعتی کو بدعت بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہے، گنہگار کو گناہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ جو چیز خوبصورت نظر آتی ہے وہ کہاں سے توبہ کرے گا، کہاں وہ چھوڑے گا، ہے نا؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے کیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے طے کیا کہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ نہیں چلنا ہے، تو ہم نے تو طے کر دیا، اچھا ٹھیک ہے، اب شرک کو ہی تم اچھا سمجھو، بدعت کو ہی تم اچھا سمجھو، گناہ کو ہی تم اچھا سمجھو۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، دنیا میں تو ایسے ہی حال ہوگا، لیکن ثم الی ربکم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، جب تم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس پہنچو گے تو اس کی سزا ضرور ملے گی، وہاں اللہ تعالیٰ تمہارے کیے کو بتلائے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، مشرکین میں سے کچھ لوگ جو ہے نا بڑے زور کی قسم کھانے لگے، طاقت کے ساتھ بڑے زور سے کہنے لگے اگر یہ صفا پہاڑ جو ہے نا سونے کا ہو جائے ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے قرار ہوتے تھے، آپ کہتے یا اللہ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے۔ جبرائیل تشریف لائے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا پر یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت کو دیکھ کر جب ایمان نہیں لائیں گے تو پکڑ فوراً آ جائے گی، کیونکہ مطالبات جو ہوتے ہیں نا، مطالبہ کہ بھئی یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، جب کوئی چیز مطالبے کی ہوتی ہے نہیں ماننے پہ پکڑ آئی ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اچھا ذرا آسمان سے جو ہے نا مائدہ اتاریے جس میں جو ہے نا یہ کھانے ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، آسمان سے دسترخوان اترا، وہ دسترخوان اترنے کے بعد کھاتے رہے، لیکن جن لوگوں نے اس میں اللہ کی ناقدری کی، نافرمانی کی، اللہ نے ان کو وہیں پکڑ لیا۔ تو اسی لیے یہ مطالبہ کیا تو بڑے قسم کے ساتھ کہنے لگے لئن جاءتہم آیۃ، اگر وہ نشانی اگر آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ضرور بالضرور ہم ایمان لے لائیں گے کہ یہ اللہ ایک۔ قل، آپ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، ہر چیز کی قدرت اور طاقت اور نشانیاں تو اللہ کے قبضے میں، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، آپ کو اس کا شعور نہیں، آپ نہیں جانتے جب یہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہمارا یہ علم ہے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے نا، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا پھر بھی نہیں مانے وہ لوگ۔ صفا پہاڑی کو سونے کا کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر کیوں نہیں لائیں گے؟ اب ہمارے ذہن میں بھی خیال آ سکتا ہے ارے صفا پہاڑی سونے کی ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ ایمان لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں میرا علم کامل ہے، میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں لا رہے۔ اگلی آیت وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم نے ان کے دلوں کو پلٹا دیا ہے، جس کی وجہ سے حق دیکھ کر سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو پلٹ دیا، آنکھیں رات دن چاند سورج سب دیکھ رہے ہیں، کھانا پینا سب کھا رہے ہیں، لیکن سب چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اللہ یاد نہیں آ رہا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، چیزیں سامنے آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اللہ یاد نہیں آ رہا۔ یہ ڈرنے کی چیز ہے، کہیں میرا دل پھر تو نہیں گیا، کہیں میری آنکھیں تو پھر تو نہیں گئی۔ وَنُقَلِّبُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پلٹا دیا، أَفْئِدَتَهُمْ، أَفْئِدَہ، یہ فواد کہتے ہیں دل کو، ہم نے دل کو پلٹ دیا، دل پلٹ گیا، اوندھا برتن کی طرح، حدیث میں آتا ہے اوندھے برتن پر جو بھی ڈالو جو ہے نا کوئی چیز ٹکتی نہیں، ہم نے دل کو ایسے پلٹ دیا، کیونکہ ان کی سرکشی، ان کی نافرمانی، ان کی بے طلبی ایسی تھی، بس ہم نے مہر لگا دی۔ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو بھی، بڑے سے بڑی چیز دیکھ لو، اچھا بڑی سے بڑی قدرت کی، بڑے سے بڑی پکڑ کی چیز، بڑی سے بڑی، اچھا ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھیں پلٹا دی اللہ نے آنکھیں اس لیے پلٹا دی کہ انہوں نے پہلے شروع کیا تھا، یعنی فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ،
جب ان کے دل پلٹے تو اللہ نے پورا پلٹا دیا. اس لیے دعا سکھائی ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر. وہ اللہ نے ٹیڑھا کیوں کیا ان لوگوں کے دل؟ پہلے انہوں نے اپنے دلوں کو ٹیڑھا کرنے کی طرف لے گئے، وہ راستہ جب انہوں نے چن لیا پھر اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب یہ کیا ہے؟ وَكَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ ایمان نہیں لائیں گے پہلے کی طرح. جیسے قرآن پاک جب اترا پہلی مرتبہ، اس پہلی مرتبہ جب قرآن پاک اترا ان کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، جب وہ ایمان نہیں لائے نا، اسی طرح اب بھی اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے. وَنَذَرَهُمْ، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، فی طغیانہم، سرکشی میں. یعمہون کا معنی ہے کنفیوز. یہ کنفیوژن جو ہے نا دین کے معاملے میں، یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ کا. یعمہون کے معنی حیران، سرگرداں، یہ اردو میں ترجمہ. اس کو آج کی زبان میں یوں سمجھو، ہم نے چھوڑ دیا، جب ان کے دل پہ مہر لگا دی تو آدمی کیا ہے؟ کنفیوز ہے، دین میں کنفیوز، عقیدوں میں کنفیوز. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا. آدمی کنفیوز ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہا، اچھا کرنا ہے ٹھیک ہے، کیوں نہیں پتا نہیں. یعمہون کہ وہ جو ہے نا بس بھٹک رہے ہیں، کوئی ان کو اطمینان نہیں، انشراح نہیں اپنے دل پر کہ میں یہ صحیح کام کر رہا ہوں. یہ کنفیوژن جو ہے نا کیوں ہو گیا؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. جب ان کے اندر سے وہ طلب ختم ہوئی، وہ ہدایت کی طلب ان کے اندر سے، ہدایت کا راستہ جب انہوں نے چھوڑا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ دنیا ہے نا، وَنَذَرُهُمْ، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پر. کیا حال تھا ان کا؟ فی طغیانہم، ان کی نافرمانی اور ان کی سرکشی. کھا رہے پی رہے مزے اڑا رہے، بس چھوڑو انہیں. اور وہ کیسے؟ یعمہون، وہ اس حال میں ہیں کہ بالکل کنفیوز ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم